أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ یعنی ورڈ بائی ورڈ ترجمہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد ترجمہ و تفسیر بیان کی جائے گی۔ ایودو کیا پسند کرتا ہے، ود یودو کے معنی پسند کرنا، آ کے معنی کیا، احدکم تم میں سے کوئی، ان تکون کے ہو، لہو جنہ اس کا ایک باغ، من نخیل کھجور کا۔ نخیل کھجور کو نہیں کہتے بلکہ نخیل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، کھجور کو تو تمرن کہتے ہیں۔ وہ اعناب اور انگور کا درخت ہو، انگور دونوں کو کہتے ہیں، انگور کو بھی کہتے ہیں، انگور کی بیل کو بھی کہتے ہیں۔ تجری بہتی ہو، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، لہو فیہا تو اس کے لیے اس میں، یعنی اس آدمی کے لیے اس باغ میں، من کل الثمرات ہر طرح کا پھل ہے، کھجور اور انگور کے علاوہ بھی۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور پہنچا ہو اس کو بڑھاپا، کبر بڑی عمر، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کی اولاد بھی ہے، ضعفاء کمزور ہے، فَأَصَابَهَا تو پہنچ گیا ہا اس باغ کو، اعصار ایک بگولا، بگولا کہتے ہیں ایسی تیز ہوا جس میں آگ بھی ہو، فیہ نار جس میں آگ ہے، فاحترقت تو وہ باغ جل گیا، احترق یحترق فا کے معنی تو وہ جل گیا، کذالک اس طریقے سے، یبین واضح کرتے ہیں اللہ تعالی، لکم تمہارے لیے، آیات نشانیاں، باتیں، آیتیں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو سمجھو۔ پہلے تفسیر پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت آ جائے، پھر ترجمہ پڑھا جائے گا تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اس سے پہلی آیت میں منافقین وغیرہ کے صدقے کو مثال سے واضح فرمایا تھا کہ منافقین کے صدقہ کرنے کی مثال اور ریاکار کے صدقہ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ پڑھ لیا یہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ حدیث شریف بخاری میں ہے، پورا واقعہ یہاں پر بیان نہیں کیا گیا، پورا واقعہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی بھی یعنی اور صحابہ بھی موجود تھے، تو حضرت نے فرمایا، ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب، اس کا کیا مطلب ہے، صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے جواب دیا، اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتے ہیں اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل میں ایک بات آتی ہے، اس کا مطلب امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں تو میں بتلاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا، بیٹا کہیے، یبن اخی قل ولا تحقر نفسک،
آپ جو ذہن میں آ رہا ہے بتلا دیجئے، اور اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھیے، اگرچہ تم عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہو لیکن علم کے اعتبار سے تم بڑے ہو۔ تو حضرت ابن عباس نے وہ بات فرمائی جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے کے سامنے، کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس آیت میں اس شخص کی مثال دی گئی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے خوب کام کیے ہیں اور پھر شیطان کے چکر میں پھنس کر برے کاموں میں لگ گیا۔ اور یہاں تک کہ شیطان نے اس کے پچھلے اعمال کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا مطلب بیان کیا ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ میں اور کروں گا۔ پہلے یہ پڑھ لیجئے، وہ شخص ایسا ہے جس نے ایک عمدہ قسم کا باغ لگایا جس میں کھجوروں اور انگوروں کے درخت ہیں۔ دیکھیں یہاں پر درخت لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کھجور کا ترجمہ بھی درست ہے، لیکن کھجور سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ ہماری اردو میں بھی کھجور بول کر کھجور کا درخت مراد لیا جاتا ہے، اور قسم قسم کے میوے بھی درخت بھی ہیں، یعنی اور طرح کے پھل بھی ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس باغ کی کتنی اہمیت ہے۔ کھجور اور انگور کا تذکرہ اس وجہ سے خاص طور پر الگ سے کیا کہ عرب کے اندر یہی دو چیزیں زیادہ ہوا کرتی تھی، اور عرب ان دونوں کو بہت زیادہ اہم سمجھا کرتے تھے، اور اس میں نہریں جاری ہیں۔ اب قرآن نے یہاں پر لفظ استعمال کیا تجری من تحتہا، کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ باغ کے نیچے سے بہیں گی، کیونکہ باغ کے نیچے سے نہر نہیں بہتی، باغ کے اندر نہر جاری ہوتی ہے، تو مطلب وہی ہے۔ تو ایک طرف تو اب اس کا باغ ہے، اس کو کتنی خوشی ہوگی اور کتنا اس کو اس باغ پر اعتماد ہوگا، اس سے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے۔ اب اس شخص کا بڑھاپا آ جاتا ہے، یہ قرآن نے اس وجہ سے اس کا تذکرہ کیا کہ بڑھاپا آ جاتا ہے، کہ بڑھاپے میں انسان کو پیسوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہوتا کچھ نہیں آدمی سے، اور عام طور پر اولاد بھی ہو جاتی ہے، بیوی کا خرچہ بھی ہوتا ہے، اولاد کا خرچہ بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ بیماریوں کا خرچہ بھی ہو جاتا ہے، تو خرچے عام طور پر بڑھاپے میں بڑھ جاتے ہیں، اور آدمی خود کچھ نہیں کر پاتا عام طور پر۔ تو اس وجہ سے قرآن نے تذکرہ کیا کہ بوڑھا ہو گیا، یعنی اس کو اب بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب اس کا باغ جو کا تو سلامت رہے اور اس سے پھل نکلتے رہیں۔ دوسری طرف بچے چھوٹے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو بچے چھوٹے ہوں، یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے، خاص طور سے عربوں کے یہاں چھوٹے بچے بھی ہیں جو کما نہیں سکتے۔ یعنی بڑھاپے میں دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی بوڑھا تو ہوتا ہے، خرچے زیادہ ہوتے ہیں، خود کچھ نہیں کر پاتا، لیکن اولاد بڑی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خرچے عام طور پر الحمدللہ عافیت کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، جو کما نہیں سکتے، تو جو دوسری صورت تھی کمائی کی وہ بھی ختم ہو چکی، اب سارا دار و مدار اس باغ پر آ بیٹھا ہے، اور ان کی پرورش بھی اس کے ذمے ہے، ظاہر ہے جب چھوٹے بچے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کو اس باغ پر کتنا اعتماد ہے، بس یہیں سے سوچ لیجئے، اس طریقے سے انسان کو، مسلمان کو قیامت کے دن نیکیوں پر اعتماد ہوگا اور نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ جس طریقے سے اس بوڑھے آدمی کو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا علاج اور اپنا کھانا پینا چلانے کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے باغ پر نظریں ٹکی ہوئی ہے اس آدمی کی، اس طریقے سے قیامت میں بس نیکیوں پر نظریں ٹکی رہیں گی۔ اب کوئی انسان اس باغ کو ضائع کرنا نہیں چاہے گا، اسی طریقے سے اب تم نیکیاں ضائع نہ کرو، اسی طریقے سے تم نیکیوں کے اندر ترقی کرو، اسی طریقے سے تم نیکیوں میں آگ مت لگاؤ۔ لیکن آگے یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، ایسے وقت میں اچانک ایک آسمانی بلا آگ آتی ہے۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا اعصار فیہ نار، اعصار کہتے ہیں بہت تیز گرم ہوا جو باغ پر جب آتی ہے تو باغ کو جلا دیتی ہے، اور اس میں آگ بھی ہے جس کی وجہ سے وہ باغ جل کر راکھ ہو گیا۔
ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کھیت پر یا باغ پر آگ آتی ہے اور باغ جل جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے، پھل دینا بند کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے باغ کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ بھلا سوچو ایسے وقت میں اس کا کیا حال ہوگا۔ بس یہ بہت اہم بات ہے کہ اس آدمی کا عمل ضائع ہوا، جیسا کہ باغ ضائع ہوا جس پر اس کو اعتماد تھا، اس طریقے سے وہ ضائع ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ سوال سب سے اہم پیدا ہوتا ہے کہ اس کا یہ باغ جس طریقے سے ضائع ہوا اور باغ کو مشابہت کمپیرنگ کی گئی ہے عمل سے، نیک عمل سے، تو نیک عمل اس کے ضائع ہوئے، تو نیک عمل کیسے ضائع ہوئے؟ تو نیک عمل کیسے ضائع ہوئے یہ بیان کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نیک عمل اس طریقے سے ضائع ہوئے کہ پہلے وہ نیک عمل کرتا تھا، لیکن آخری عمر میں شیطان نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا اور اب وہ برائیاں کرنے لگا۔ برائیاں کرنے کے بعد اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، برائیاں کرنے کے بعد اتنی برائیاں کی کہ پہلے نیک عمل کم پڑ گئے اور دوسرے نیک عمل زیادہ برے عمل زیادہ ہو گئے، تو اس صورت میں بھی وہ آدمی جہنم میں جائے گا قانون کے اعتبار سے، کیونکہ قانون یہی ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی نیکیاں کم ہوگی اور برائیاں زیادہ ہوگی ان برائیوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا، اس کی سزا ملے گی کسی بھی شکل میں ہو۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کی اب یہ باغ جو تھا اس طریقے سے اس کی جو نیک عمل تھے وہ کام نہیں دے رہے ہیں کیونکہ اس نے برائیاں اتنی کی ہے۔ اور ایک دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ پچھلی نیکیاں بھی ختم کر دیتا ہے، جیسے کہ نعوذ باللہ آدمی کافر ہو جائے، نعوذ باللہ آدمی ایسی بات کہہ دے جس سے ایمان سے پھر جائے تو پچھلے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ باقی یہ سمجھ لینی چاہیے، یہ عقیدے کی بات ہے کہ برائیاں کرنے سے نیک عمل ضائع نہیں ہوتے۔ کل آپ نے کسی بوسوں نے کہا ہوگا شاید کہ اس نے برائیاں کی اور پچھلے نیک عمل ضائع ہو گئے۔ برائیاں کرنے سے نیک عمل ضائع نہیں ہوتے ہیں، ان کی برکت چلی جاتی ہے، ان کا نور چلا جاتا ہے، اور جو انسان کو نیک عمل کرنے سے سکون، عزت وغیرہ ملتی ہے وہ گناہ کرنے سے وہ چلی جائے گی، لیکن ایسا نہیں اس کا ثواب ہی ختم ہو جائے۔ کافر بن جانے سے نعوذ باللہ، ایمان سے پھر جانے سے نیک عمل ضائع ہوتے ہیں، اور کسی برائی کرنے سے نیک عمل ضائع نہیں ہوتے۔ تو دوسری شکل یہ ہے کہ وہ خدا نخواستہ منافق ہو جائے، ایمان سے پھر جائے۔ تو اس طریقے سے جس طریقے سے یہ آدمی اپنے باغ کو ضائع کرنا نہیں چاہتا اور اپنے باغ کو صحیح سلامت رکھنا چاہتا، اس طریقے سے تم بھی اپنی نیکیاں، خاص طور پر صدقے کو اپنے محفوظ رکھو، اور اس بات سے بچتے رہو کہ خدا نخواستہ تمہارے عمل نعوذ باللہ کافر ہونے کی شکل میں ضائع ہو جائیں، یا پھر اتنے گناہ کر بیٹھو جس کی وجہ سے یہ نیکیاں کم پڑ جائیں، یا خدا نخواستہ اس میں ریاکاری کرنے لگو، ریاکاری کی وجہ سے دیکھنے میں تو یہ باغ لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں کیونکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس وجہ سے اس کا تم قیامت کے دن فائدہ نہ اٹھا سکو۔ تو یہ سب صورتیں اس کے تحت ہم بیان کر سکتے ہیں۔ بس اے مومنو اس مثال پر دھیان دے کر سوچو کہ قیامت کے دن جب ہمیں نیکیوں کی سخت ضرورت ہوگی اور وہاں ہم ان نیکیوں سے بھی خالی ہو جائیں جو ہم نے دنیا میں کی تھی، یہ جب ہی ہوگا جب کہ آدمی خدا نخواستہ ایمان سے پھر جائے۔ یہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہو، کسی کا پیسے مار لیے، کسی کا حق مار لیا، تو اب ایک آدمی نے جب حق مارا تو اللہ تعالیٰ کے یہی قانون ہے کہ اب اس کی نیکیاں سامنے والوں کو دلوائی جائیں گی۔ تو اب آپ نے نیکیاں کی بھی اور اس کے بعد بھی آپ کی نیکیاں دوسرے پہ چلی گئی، ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کی نیکیاں ختم ہو گئی، آپ کی نیکیاں ضائع ہو گئی، تو اس سے بھی بچ کر رہنا چاہیے۔
چنانچہ مشہور حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے غریب کون ہے، یعنی کس کو سمجھتے ہو تم غریب؟ تو صحابہ نے فرمایا وہی جس کے پاس پیسے وغیرہ نہ ہو، ملا درہم ملا دینار، جس کے پاس سونے چاندی کے سکے نہ ہوں، وہی ہمارے نزدیک غریب ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا غریب تو وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز روزے وغیرہ اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس حال میں بھی آئے گا ساتھ ساتھ کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا پیسوں کی شکل میں، کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا ہوگا مثال کے طور پر، اس طریقے کے اعمال بھی کیے ہوں گے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں دوسرے کو دلواتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک حالت یہ آئے گی نعوذ باللہ من ذالک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، اور اب سامنے والے اور جن کا حق ہے وہ اب بھی آتے رہیں گے، کہیں گے یہ تو ہمیں گالیاں دیا کرتا تھا، یہ تو ہمیں تکلیف پہنچایا کرتا تھا، اس نے تو ہمارے پیسے مار رکھے تھے، میراث میں ہمیں بہنوں کو حق نہیں دیا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تم گناہ اس کے اوپر لادنے شروع کر دو، جب اس کے پاس نیکیاں بچی نہیں اب اپنے گناہ اس کے اوپر لا دو، تو اس کے اوپر گناہ لاتے رہیں گے یہاں تک کہ جب آخری رزلٹ نکلے گا یہ ہوگا وہی آدمی جو روزے نماز اور کثرت سے عبادات لے کر آیا تھا، آخری رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ آدمی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے لوگوں کا حق مارا ہوگا۔ اور لوگوں کا حق مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پیسے کھائے ہوں گے، بلکہ گالیاں دی ہوں کسی کو، دوسروں کی برائیاں کی ہوں، دوسرے کو ذلیل کیا ہو، کا جان کا حق ہو، مال کا حق ہو، عزت کا حق ہو، کسی بھی طریقے سے سامنے والے کو مسلمان کو ستایا ہو، یہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو اس طریقے سے یہ بھی عمل کے ضائع ہونے کی صورت ہے۔ اس طرح مثالیں بیان فرما کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت و عبرت حاصل کرانا چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا۔ اب تو یہ مثال اچھی طریقے سے واضح ہو گئی، لہذا اب ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ چلیے، بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اس کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں، اس شخص کے یہاں ہاں یہ پرانی اردو ہے، اصل یہاں ہے یعنی نئی اردو میں، یہاں اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے میوے ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں۔ اہل و عیال بچوں ہی کو کہتے ہیں، اور یہاں تو بچے ہی مراد ہیں، بیوی کا تذکرہ یہاں پر ہے نہیں، جن میں کمانے کی قوت نہیں، سو اس باغ پر ایک بگولہ آ جائے، بگولہ وہی تیز ہوا جس میں ایک آگ ہے، پھر وہ باغ جل جاوے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح نظائر بیان فرماتے ہیں، نظائر کہتے ہیں دوسرے سے دوسری جیسی چیز کو، جیسے باغ ہے اور باغ سے مراد نیک عمل ہے، تو باغ نیک عمل کا نظیر بنا، اور نظیر ہی کا پلورل نظائر ہے، یعنی مثال تو آپ اللہ تعالیٰ نے باغ کی بیان کی، لیکن اس کی نظیر اس جیسی چیز ہے نیک عمل، تو اس طریقے سے تم باغ سے نیک عمل کی مثال سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سوچا کرو، یہ قرآن لفظ بار بار استعمال کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، افلا تعلمون، یہ تین لفظ تعلمون، تعقلون، تتفکرون قرآن کثرت سے استعمال کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے قرآن خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے ہم تو ترجمہ و تفسیر ہی نہیں پڑھتے اس کی، اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے بس وہ بھی اس نیت سے کہ ٹھیک ہے ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لیا تو پڑھ لی اور بات ختم ہو گئی، حالانکہ تفسیر اور ترجمہ پڑھنے کا اصل مقصد غور و فکر ہے، اور غور و فکر کے بعد اپنی زندگی پر توجہ دینا ہے، یہ اصل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ یعنی گویا کہ اگر کوئی قرآن کو نہیں سمجھ رہا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے اس کے دل میں تالا پڑا ہوا ہے اور اس کا دل بند ہے۔ اس کے بعد ایک آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم،
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات عمدہ چیزیں، طیبات پلورل جمع ہے، عمدہ چیزیں، حلال چیزیں بھی اس کا ایک ترجمہ ہے، ما کسبتم جو تم نے کمائی ہے، اپنی کمائی کی عمدہ چیزیں خرچ کرو، ومما اخرجنا اور اس میں سے اخرجنا جو ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے کیا نکلتا ہے؟ کھیتی نکلتی ہے اور باغ کے پھل نکلتے ہیں، یعنی اپنی کھیتی اور باغ میں سے خرچ کرو، ولا تیمموا اور قصد نہ کرو، الخبیثہ ناکارہ چیز کا، منہ اس میں سے یعنی اپنے مال میں سے اور اس چیز میں سے جو کھیتی اور باغ سے نکلا ہے، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذی یعنی اس ردی چیز کو خرچ کرتے ہو، حال یہ ہے، واو کا ترجمہ یہاں پر حالہ سے کریں گے، واو کا عام ترجمہ تو اور سے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا ترجمہ حالانکہ سے بھی ہوتا ہے، حالانکہ تم نہیں لے سکتے، بآخذی اس چیز کو یعنی اس ردی چیز کو تم نہیں لوگے اگر تم کو کوئی دے گا، لیکن عجیب بات ہے تم دے رہے ہو، الا ان تغمضوا فی مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو، چشم پوشی یہ فارسی کا لفظ ہے، چشم کے معنی آنکھ، پوشی کے معنی چھپانا، یعنی آنکھ کو تم بند کر لو اور سامنے والے کے ساتھ نرمی کا اور درگزر کا معاملہ کرو تو بات اور ہے، الا ان تغمضوا فی مگر یہ کہ تم اس چیز میں یعنی ردی چیز میں چشم پوشی کرو، اور جان لو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حمید اور قابل تعریف ہے، خوبیوں والا ہے، تعریف والا ہے۔ اس آیت شریفہ میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اچھا مال خرچ کرو اور برا مال خرچ نہ کرو، خلاصہ اس آیت کا ہے یہی، اس کے بعد تفسیر کیا ہے وہ پڑھ لیجئے۔ شان نزول کا مطلب کئی بار آ چکا ہے، یعنی بیک گراؤنڈ، یعنی کن حالات میں، کس موقع پر، کس واقعے کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجوروں کے موسم میں حضرات انصار اپنی وسعت و ہمت کے مطابق کھجوریں لا کر ایک متعین جگہ رکھ دیا کرتے تھے۔ اصل میں پورا مدینہ منورہ میں جیسے ہمارے یہاں آم بہت زیادہ ہوتے ہیں، مدینہ منورہ میں کھجوریں ہی کھجوریں ہوتی تھی، بلکہ یہاں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن مدینہ میں تو زیادہ تر کھجوریں ہی کھجوریں ہوا کرتی تھی، اور آج بھی مدینہ منورہ سے پوری دنیا میں کھجوریں جاتی ہیں، تو کھجوروں پر ہی سب دار و مدار تھا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مسجد تھی اس کا نام مسجد نبوی ہے اور تھا، اس میں کچھ صحابہ غریب رہا کرتے تھے، یعنی بیچارے ان کے گھر بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، اور ان کے لیے مسجد کے پاس ہی ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں وہ سویا کرتے تھے، جہاں وہ پڑھا بھی کرتے تھے، جہاں وہ اور دین کا کام کیا کرتے تھے، اسی کا نام ہے صفہ، آج بھی مشہور ہے صحاب صفہ، تو اس جگہ کا نام تھا صفہ، اور اس جگہ جو غریب صحابہ رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، آپ سے دین سیکھا کرتے تھے، اور وہیں وہ رہا کرتے تھے، ان کو کہتے ہیں اصحاب صفہ، اصحاب کہتے ہیں والوں کو، یعنی صفہ والے، ان کے لیے ظاہر سی بات ہے کھانے کا انتظام کی یہی شکل ہوا کرتی تھی کہ صحابہ ان کو کھانا لا کر دیا کرتے تھے۔ اب میں نے بتلایا کہ مدینہ کا دار و مدار زیادہ کھجوروں پر تھا، تو کھجوریں زیادہ لا کر دیا کرتے تھے، تو وہ مسجد نبوی میں یعنی پاس میں لٹکا دیا کرتے تھے کھجوریں، اور جس ان غریب صحابہ کو جس کو ضرورت ہوتی وہ کھجوریں کھا لیا کرتا تھا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کسی نے اچھی کھجوریں نہیں لا کر دی، بلکہ ردی کھجور اور گھٹیا قسم کی کھجور لا کر دے دی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی
اب یہ شان نزول پڑھ لیجئے۔ حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں کہ کھجوروں کے موسم میں حضرات انصار اپنی وسعت و ہمت کے مطابق کھجوریں لا کر ایک متعین جگہ رکھ دیا کرتے تھے، جس میں اصحاب صفہ و دیگر مساکین اسی غریبوں کو کہتے ہیں، مہاجرین یعنی جو مدینہ سے ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے، اور انصار جو مدینہ میں پہلے سے رہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے مہاجرین زیادہ غریب تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنے پیسے بھی وہیں چھوڑ دیا مکہ مکرمہ میں، تو وہ غریب تھے، اور انصار کا گھر تھا، ان کے باغ تھے، تو انصار مالدار تھے مہاجرین کے مقابلے میں۔ دیگر مساکین مہاجرین ضرورت کے وقت کھا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی شخص نے ردی قسم کی کھجوریں وہاں رکھ دی، یعنی جہاں سے اصحاب صفہ لے لے کر کھایا کرتے تھے، مسجد میں لٹکا دیا کرتے تھے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ یہ سوچ کر کہ ایسا کرنا درست ہے، یعنی صحابہ کو جب مسئلہ اب تک نہیں پتہ، انہوں نے یہ سوچا جس طریقے سے ہم کبھی اچھی کھاتے ہیں کبھی ردی کھا لیتے ہیں، اسی طریقے سے چلو کبھی ہم اچھی دے دیں کبھی ردی دے دیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ یہ واقعہ کہاں ہے؟ سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 1822 ہے، جس میں بیان ہے کہ جو چیزیں تم کماتے ہو، یا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین میں جو پھل اور سبزی وغیرہ پیدا کرتے ہیں، ان میں سے عمدہ قسم کی ہماری راہ میں خیرات کرو، اچھی چیزیں خیرات کرو، نکمی اور بیکار چیزیں صدقہ مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا کہ اصل یہی ہے کہ اچھی چیز دی جائے اور بری چیز نہیں دی جائے۔ اب تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں ہم کو یہ نصیحت ملی، ہم کو یہ نصیحت ملی، اب تو مجھے کہنے کی ضرورت نہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پڑھتے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں، خود بخود ایک دم ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ہم اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ حقیقت میں ہم یہ چیز غریب کو نہیں دے رہے، یہ چیز ہم حقیقت میں مدرسے میں نہیں دے رہے، یہ چیز ہم حقیقت میں چندے میں نہیں دے رہے ہیں، حقیقت میں یہ چیز ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ گویا کے مدرسے میں دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ غریب کو دے رہے، یہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کو دے رہے، یہ اللہ تعالیٰ رشتہ دار کو دے رہے، وہ ایٹومیٹک ایک طریقے سے پہلے اللہ کے پاس جا رہی ہے اور پھر غریب کے پاس آ رہی ہے، یعنی شریعت کے اعتبار سے دیکھنے میں تو وہ ڈائریکٹ غریب کے پاس جاتی ہے۔ نکمی اور بیکار چیزیں صدقہ مت کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی۔ اچھا یہ بتاؤ اگر تمہیں کوئی آدمی ہدیہ دینے کے لیے، گفٹ دینے کے لیے آئے، اور پیکٹ تو اوپر سے اس کی پیکنگ تو بہت اچھی کی ہوئی ہے، اندر سے آم نکلے اور گلے سڑے، اب بتاؤ تمہارا دل خوش ہوگا یا دل غمگین ہوگا؟ تم اس سامنے والے کو اچھا سمجھو گے برا سمجھو گے؟ اگر آدمی تمہارے یہاں کوئی پیٹی لے کر آئے آم کی اور اس اندر سے اچھے اچھے آم نکلے تو کتنی خوشی ہوگی، اور اگر وہی آم گلے ہوئے نکلے تو کتنا دل پر بوجھ پڑتا ہے۔ تو جب تم اس کو خود لینا پسند نہیں کرتے تو دوسرے کو دینا کیوں پسند کرتے ہو؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اگر تمہیں اس طرح کی سڑی گلی بیکار چیزیں ہدیہ کی جائے تو کیا تم انہیں قبول کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر قبول کر بھی لی تو دل نہیں چاہے گا، دل اندر سے روٹھا روٹھا رہے گا۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ بادل ناخواستہ لے لو، بادل ناخواستہ فارسی کا لفظ ہے، ناخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے، دل نہ چاہتے ہوئے اس کو لے لے گا۔ تو اس طریقے سے تم صدقے میں بھی اچھی چیزیں خرچ کرو، یہ نہیں کہ ایسے ہی بات مطلب ہمارے یہاں ہوتا ہے کوئی کھانا خراب ہو گیا وہ غریب کے بھیج دیتے ہیں، کوئی چیز بالکل کپڑا پھٹ گیا پرانا ہو گیا وہ چیز غریب کو دے دیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پرانی چیز غریب کو دینا یہ تو ٹھیک ہے، جیسے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو پہلا کپڑا اپنا صدقہ کر دیا کرتے تھے، شمائل ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس طریقے سے مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھایا کچھ باقی رہا تو غریب کو دے دو، لیکن اب وہ خراب ہونے لگا اب غریب کو دیا جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ ایک کپڑا ہے چلیے آپ کے پاس اچھا ہے چند دنوں آپ نے پہنا لیکن اب بھی آپ اس کو پہن سکتے ہیں، وہ غریب کو دے دو، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب وہ بالکل پھٹ گیا ہے، دیکھنے والا مذاق اڑاتا ہے، اب اس کو غریب کو دیا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگرچہ اس کو دینے میں بھی کچھ نہ کچھ ثواب تو ملے گا ہی، ایسی بات نہیں ہے، نہ دینے سے تو بہتر ہے کہ وہی کم سے کم دے دیا جائے، لیکن اصل جس کو دینا ہے وہ اچھی چیز دے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ بادل ناخواستہ دے دو۔ یاد رکھو خدا ضرورت مند اور مجبور نہیں ہے،
یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے صدقے کی ضرورت ہے، لنگڑا لولا سب دے دو. یاد رکھو خدا ضرورت مند اور مجبور نہیں ہے، جیسا تم اس کی راہ میں دو گے ویسا ہی قبول کرے گا، اور وہ خود طیب اور پاک و قابل تعریف ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو پسند کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو کی تعریف ہے تو تمہارے اچھے مال دینے سے بھی نہیں ہوگی اور تمہاری اچھی باتیں کرنے سے بھی نہیں ہوگی، وہ تو پہلے ہی سے تعریف کے قابل ہے. لہذا تمہارے اچھے مال دینے سے وہ تعریف کے قابل نہیں بنے گا اور نہ اس کی تعریف میں زیادتی ہوگی. تمہارا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ ترجمہ دیکھ لیجیے. اے ایمان والو، نیک کام میں خرچ کیا کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے. میں نے کہا تھا عمدہ چیز، تو ایک تفسیر تو یہی ہے کہ اچھی چیز خرچ کرو، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ حلال چیز خرچ کرو. اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا. زمین سے پیداوار ہوتی ہے کھیتی کی، اور اسی طریقے سے باغ کے پھل بھی زمین ہی سے پیدا ہوتے ہیں، اس میں سے بھی خرچ کیا کرو. اچھی چیزیں، اچھے پھل، اور ردی اور ناکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا خرچ نہ کیا کرو، بلکہ یہ کہا کہ نیت بھی مت کیا کرو کہ ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. تو نیت کرنے سے بھی بچو، چہ جائے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہ اس میں خرچ کرو گے ردی چیز کو، حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں. یعنی اگر تم کو خراب چیز دی جائے، ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ، یعنی ویسے ہی چلو چھوڑو بھائی، جب اس نے لا کے دی ہے لے لو، اب کیا اس سے لڑائی جھگڑا کریں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی لے تو لیتے ہیں اور ثواب بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن جیسی تمہاری کیفیت ہوتی ہے پھر ثواب بھی تم کو ایسا ہی ملے گا. اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، کہ تمہارے سڑے گلے بھی سوچیں گے کہ ایسے ہی طریقے سے لیں جیسے کہ اچھے لیتے ہیں. تعریف کے لائق ہیں، وہ تمہاری تعریف کرنے کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ وہ تو خود پہلے سے قابل تعریف ہیں. سے جو نصیحت ملتی ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.